الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال تبارك وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وقال تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے روب اور دبدبے میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا قدرتوں کا مالک ہے اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے سر بلندی عطا کرنا چاہے کامیابی عطا کرنا چاہے کامرانی عطا کرنا چاہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے خطاؤں کی وجہ سے ذلت کا بربادی کا آفت کا مصیبت کا فیصلہ کر دے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی درود و سلام نازل ہو
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا رتبہ عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں سمندر کی سواریاں اور خشکی کی سواریاں پر سوار فرمایا، سوار کرایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ پانی کے جہاز پر بھی انسان کو اللہ نے سوار کرایا، ہوائی جہاز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سوار کرایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنو آدم کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی، پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو فضیلت دی ہے، بنو آدم کو مرتبہ عطا فرمایا، بنو آدم کو اہمیت عطا فرمائی۔ حضرات، اس آیت میں جو آیت کے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں اسلام اور احترام انسانیت کے موضوع پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ساری انسانیت کو اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف غیر مسلم نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس سوال کا جواب جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے، کیا انسان کی قیمت اس وقت میں ہے جبکہ وہ مسلمان ہو؟ اگر مسلمان ہو، اگر وہ مومن ہو، کیا اسی وقت میں اس انسان کی قیمت ہے، انسان کی اہمیت ہے؟ اگر انسان مسلمان نہ ہو، اگر انسان مومن نہ ہو، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فضیلت دے رکھی ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے۔ انسان بحیثیت مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم مخلوق ہے۔ اگر انسان مسلمان ہے تو اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے۔ انسان اگر موحد ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کیا انسان صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ اس سوال کا جواب اگر نہیں جانتا ہے تو وہ اسلام پر اعتراض کرے گا، اسلام پر تنقیدیں کرے گا۔ اگر اس سوال کا جواب اگر مسلمان نہیں جانتا تو مسلمان تشدد پر اختیار کرے گا، انتہائی پسند اختیار کرے گا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوال کا جواب جاننا، کیا انسان کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان بڑی فضیلت والی مخلوق ہے، اللہ نے انسان کو بڑا مقام عطا کیا، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم کا لفظ استعمال فرمایا، اکرام کا لفظ استعمال فرمایا، عزت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، چرند پرند، حشرات الارض، زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے کو پیدا فرمایا، نباتات، جمادات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو اس انسان کو کتنی فضیلتیں دے رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا، اللہ نے جانور کو بھی عقل عطا فرمایا، لیکن وہ عقل نہیں جو انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمایا ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے کا تمیز کر لیتا ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کر لیتا ہے، فرق کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کا ایجاد کر لیتا ہے، نئی نئی چیزوں کو بنا لیتا ہے۔ حضرات، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس مقام کو ہمیں پہچاننے کے لیے انسان کو کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تخلیق آدم پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس میں بے شمار نکات، بے شمار پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تخلیق آدم میں انسان کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، ان میں سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو جب وجود بخشنا چاہا، یعنی پیدا کرنا چاہا، سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ زمین پر بسنے والی مخلوق انسان پہلی مخلوق نہیں ہے۔ انسان سے پہلے بھی اس زمین پر بہت ساری مخلوقات رہ چکی ہیں، جیسا کہ جنات ہیں، جنات سے پہلے بنات کا تذکرہ آتا ہے۔ بہت ساری مخلوقات اس زمین پر آباد رہ چکی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو وجود بخشنا چاہا، پیدا کرنا چاہا، تو یہ نئی آنے والی مخلوق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم ایک مخلوق بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک مخلوق بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق کے سامنے یہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ مخلوق پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ انسان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، انسان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، انسان
انسان کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جو غور و فکر کرنے سے جو انسان کی جو فضیلت جو مقام ہمیں معلوم ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شان کن فیکن سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھی کوئی مخلوق پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ کوئی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن یعنی ہو تو فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز پیدا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کن ہو جا تو فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو کن فیکن کے ذریعے سے پیدا نہیں فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے انسان کو پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے انسان کی، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا، کتنا بڑا رتبہ ہے انسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا انسان کو۔ کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ شان حضرت انسان کو ملی ہے، یہ مرتبہ انسان کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے انسان کو بنایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس، جس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس چیز کو سجدہ کرنے سے تو نے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے جب بنایا ہوگا تو یہ کیسی مخلوق ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کتنی اہمیت کتنی بڑی فضیلت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو انسان کی فضیلت اور انسان کی اہمیت اور انسان کی جو عظمت دلالت کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، جو علم کے آگے چل کر نسلوں میں سینہ در سینہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے یہ بھی ہم لوگوں کو انسان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، انسان کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور رہی بات یہ جو سجدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے فرشتوں اس مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اسی علم کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروانا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو کروایا، یہ سجدہ عبادت نہیں، یہ سجدہ تعظیم ہے، یہ سجدہ تعظیم ہے۔
سجدہ عبادت تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی جائز نہیں تھا، اس امت میں بھی سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیم پچھلی امتوں میں جائز رہا، لیکن اس امت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیم کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام شریعت کی نظر میں اسلام کا کیا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک یہودی کا جنازہ گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ ایک یہودی کے جنازے پر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، یہودی ہو تو کیا ہوا، کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، کیا جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا اس زمانے میں جائز تھا، لیکن آج وہ روایتیں منسوخ ہو گئی، جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جنازے کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تدفین میں شرکت کرنا چاہتے ہو، تو اس نیت سے اگر کھڑے ہو کر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، لیکن جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو کر یہ سبق دینا چاہا کہ انسان کی جان بہت بڑی عظمت ہے، انسان کا بہت بڑا مقام ہے، انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جان جان ہے، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی وہ مسلم اگر کسی بے گناہ کو قتل کر دے، اگر وہ کسی غیر مسلم کو بھی اگر قتل کر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے، جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں پائے گا۔ من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بے گناہ کو قتل کر دے وہ جنت میں جانا تو کیا، وہ جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ حکم دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے، انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے، انسان کی جان کا کتنا بڑا ویلیو ہے۔ اور اسی طرح انسان کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مال کو بھی محترم قرار دیا ہے، انسان کی عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال کو محترم قرار دیا۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے، ابھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں اور میرے 2 دوست جا رہے تھے، میں نے موقع پا کر میں نے میرے 2 دوستوں کو قتل کر دیا اور قتل کر کے ان کے پاس جو مال تھا میں نے اس مال کو لوٹ لیا، اس مال
میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لے کر آنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَاهُ، رہی بات جہاں تک تمہارے اسلام لانے کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، لیکن رہی بات جو تمہارا مال ہے یہ تو دھوکے اور خیانت سے لیا گیا مال ہے، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے جان کو بھی محترم قرار دیا، غیر مسلم کے جان کو بھی محترم قرار دیا، مسلمان کے مال کو بھی محترم قرار دیا، غیر مسلم کے مال کو بھی محترم قرار دیا، مسلمان کی عزت و آبرو کو محترم قرار دیا، اسی طرح غیر مسلم کی عزت و آبرو کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ اسلام کی یہ نظریہ ہے۔ آج ہمیں یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے، ساری انسانیت کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے خطبے میں یہ عنوان کو متعین کیا، اسلام اور احترام انسانیت۔ شریعت کی نظر میں اسلام کا کیا ویلیو ہے، شریعت کی نظر میں اسلام کا مقام کیا ہے، شریعت کی نظر میں اسلام کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے انسان ایک جذباتی مخلوق ہے، انسان ایک جذباتی مخلوق ہے، انسان کے دل میں مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ والدین کے دل میں اولاد کے تعلق سے جذبہ ہے، اولاد کے دل میں والدین کے تعلق سے جذبہ ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے تعلق سے جذبہ ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے تعلق سے جذبہ ہے، ایک رشتہ دار کے دل میں دوسرے رشتہ دار کے تعلق سے جذبہ ہے۔ اس جذبے کو بھی اسلام نے اہمیت قرار دیا، بڑا مقام قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے جذبے کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اگر کسی کے جذبے کو قتل کرتا ہے، اس کو بھی شریعت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام میں فرمایا، اس زمانے میں غلام اور لونڈیوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں انسان کو جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے ہر قوم کے اندر یہ تھی کہ انسان کو جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اگر مرد ہے تو اسے غلام کہتے ہیں، اگر عورت ہے تو اسے لونڈی کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہے، اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا اس لونڈی کے اگر بچے ہیں تو اس لونڈی کو اور اس بچے کو جدا جدا مت کرو۔ لونڈی کو ماں کو ممبئی میں بیچ دیا، بچے کو چنئی میں بیچ دیا، اس طرح مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا بھی لحاظ رکھا۔ لونڈی ہو تو کیا ہوا، لیکن جذبات تو ہیں، اس جذبات کو بھی ٹھیس مت پہنچاؤ، اس جذبات کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ جو آدمی کسی آدمی کے جذبات کو تکلیف دیتا ہے، جذبات کا قتل کرتا ہے، جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت ہمارے جو چہیتے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جدا فرما دے گا۔ شریعت نے جذبات کا بھی اتنا لحاظ رکھا۔ انسان کی جان تو بہت دور کی بات، لیکن انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس جذبات کا بھی بہت مقام ہے، اس جذبات کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں۔ اتنا ہی نہیں، انسان زندہ رہتے ہوئے اتنا ہی نہیں، انسان اگر انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد بھی شریعت نے اس کو کتنی فضیلت دی ہے، کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کتنی بڑی فضیلت دی ہے۔ اسی لیے شریعت نے جو غسل دیتے ہیں،
جنازے کو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے ان لوگوں کو یہ نصیحت دی ہے، یہ تعلیمات دی ہیں، غسل دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھو جب بھی غسل دیتے ہو تو غسل دیتے ہوئے میت کے اندر کوئی عیب نظر آئے، کوئی میت کے اندر عیب نظر آئے، اگر پھوڑا پھنسی ہے، اگر زخم ہے، زخم کے اندر سے اگر کیڑے نکل رہا ہے تو اس عیب کو باہر کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے، جس طرح زندہ آدمی کے عیب کو باہر بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر مردہ ہے، اگر میت ہے، انتقال کر گیا ہے تو اس کے بھی عیب کو باہر بتانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک زندہ آدمی کے ہڈی کو توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کسی میت کے ہڈی کو توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے غسل دینے والے کو یہ تعلیمات دی ہے، یہ نصیحت کی ہے، جب بھی تم جنازے کو غسل دو گے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ غسل دینا، اس لیے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا جسم بہت ہی سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ اسی لیے غسل دینے والے کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت دی، یہ تعلیمات دی کہ میت کو پلٹاتے ہوئے، کروٹ لیتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کروٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی کے ساتھ کروٹ لے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ شریعت نے ایک مرے ہوئے انسان کو اتنی عزت دے رہی ہے، اتنا مقام دے رہا ہے، مذہب اسلام نے زندہ آدمی کو کتنا بڑا مقام اسلام شریعت نے مذہب اسلام نے دیتا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے والے، غسل دینے والے لوگوں کو یہ تعلیمات، یہ نصیحت کی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات سب سے بڑی بات یہی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مقام عطا کیا ہے ان میں علم اور معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی ہے انسان کو، وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و معرفت عطا فرمایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں سنو میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو زمین میں خون فساد، خون ریزی کرے، لڑائی جھگڑے کرے، ایسی قوم کو، ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کے جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم و معرفت کے ذریعے سے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و معرفت عطا فرمایا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات، کائنات کی ہر چیز کا نام بتا دیا، صرف نام نہیں، نام کے ساتھ اس کی خصوصیت بھی بتائی۔ اے آدم دیکھو یہ زمین ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ پتھر ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ ہوا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ درخت ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ پانی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، سورج ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، چاند ہے، اس
کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ ساتھ، علم الاسماء کے ساتھ ساتھ معرفت بھی عطا فرمایا، ہر چیز کا نام بھی بتایا اور اس کی خصوصیت کا علم بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ اہم بات کہی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ یہ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، فضاؤں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یہ زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، یہ چاند اللہ نے انسان کے لیے بنایا، یہ سورج اللہ نے انسان کے لیے بنایا، یہ سیارے، یہ ستارے اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور یہ سورج انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور سورج ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ آج چاند کے سورج ہمیں روشنی دیتی ہے، روشنی کا کام کر رہی ہے، اور چاند ہمیں نورانیت عطا کر رہی ہے۔ چاند کے ذریعے سے ہم ماہ و سال اور تاریخ کا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو لہذا یہ چاند اور یہ سورج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح ہم سورج سے روشنی لیتے ہیں، سورج کے ذریعے سے سولار بنا کر اس سے ہم بجلی کا کام لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے چاند سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، آج انسان چاند پر لینڈ کر چکا ہے۔ آج ہمارے ملک کے ہندوستان کے سائنسدانوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ قابل فخر کی بات ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک کے ہندوستان کے لیے قابل فخر کی بات نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ قابل فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے کائنات میں، میرے تخلیق کائنات میں غور و فکر کرو۔ اور رہی بات یہ انسانیت کو یہ ہمت، انسانوں کو یہ ہمت مذہب اسلام نے عطا کیا ہے۔ اگر ہم 1400 سال پہلے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہمیں یہ چاند پر جانا، چاند کے بارے میں سوچنا، سورج کے بارے میں سوچنا، ہمیں مذہب اسلام نے ہمیں یہ ہمت اور جرأت دی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قدرتی چیزوں میں خلل کرنا، قدرتی چیزوں میں کھلواڑ کرنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ کان کھول کر سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، یہ سورج اور یہ چاند اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بتا دیا، ورنہ اسلام سے قبل ساری قومیں سورج کو خدا سمجھتی تھی، چاند کو خدا سمجھتی تھی۔ اسلام کیا آیا؟ اسلام نے یہ بتایا کہ یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند خدا ہو نہیں سکتا، یہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، لہذا سورج کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ، چاند کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھ کر، چاند پر یہ مشنری کو اتار کر یہ قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم تمام ملک ہندوستان کے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم ریسرچ کرتے رہیں گے، ہمارے سائنسدان اسی طرح تحقیقات کرتے رہیں گے، یہ دن دور نہیں جو لوگ چاند کو خدا سمجھتے تھے، سورج کو خدا سمجھتے تھے، وہ اسلام میں داخل ہونا یہ ان کے لیے بعید کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید کی بات نہیں، یہ ان کے لیے کوئی دور اندیشی نہیں ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ جس طرح انسان تحقیق کرتا جائے گا، جس طرح انسان ریسرچ کرتا جائے گا، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتی چیز ایک ایک چیز کھلتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیدا کرنا مخلوق تک آج پہنچی ہے، وہ دن دور نہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ انسان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ انسان کی جان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، انسان کا احترام کریں، انسان کے جان کا احترام کریں، مال کا احترام کریں، عزت و آبرو کا احترام کریں۔ شریعت ہمیں یہی تعلیمات دیتی ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری انسانیت کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ساری انسانیت کے مال کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ساری انسانیت کی عزت و آبرو کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔